ایک بندے نے اپنی کمپنی میں کچھ لوگوں کو نوکری پر رکھنا تھا، نئے لوگ بھرتی کرنے تھے، تو اس نے اشتہار دیا، لوگ آئے، انہوں نے انٹرویوز دیے، 4 بندے بھرتی ہوئے، 4 بندے بھرتی ہوئے اور انہوں نے کام شروع کر دیا۔ سمجھیے گا بات، کام شروع کر دیا۔ کچھ عرصے کے بعد شکایتیں آنا شروع ہوئی کہ مال جو ہے وہ چوری ہو جاتا ہے، کم ہو جاتا ہے اور مسائل۔ تو وہ جو مالک تھا کمپنی کا تھوڑا پریشان ہوا، اس نے سوچا کہ پچھلوں کو تو جو پہلے کام کر رہے ہیں میں جانتا ہوں، یہ جو نئے 4 آئے ہیں ان کو چیک کروا لوں۔ تو اس نے ایک جاسوس ہائر کیا، پرائیویٹ ڈیٹیکٹیو، اور اس نے کہا کہ تیرا جو بھی فیس بنتی ہے وہ میں دوں گا، یہ 4 بندے ہیں، ان کا تو نے خوب اچھی طرح 1 مہینہ ہے تیرے پاس، خوب اچھی طرح ان کی تو نے جاسوسی کرنی ہے اور مہینے کے اینڈ پہ تو نے مجھے رپورٹ دینی ہے کہ یہ کیسے ہو۔ اس نے کہا ٹھیک، تاکہ انصاف سے بات کی جا سکے میں نے سب کو شامل کیا، ورنہ ہمیں عادت ہے دوسروں کے گلے سننے کی، کبھی اپنی طرف نہیں کرتے، تو میں نے اس لیے سب کو شامل کیا ہے۔ اور یہ بڑی پریکٹیکل سی مثال ہے، ہمارے معاشرے میں یہ ہو رہا ہے۔ آپ سرکاری محکمے میں جائیں نا، ایک دوسرے کی مساجد میں ایک دوسرے کو برا بھلا کہنے والے جب اپنے محکمے میں جاتے ہیں سارے اتحاد کر کے کھاتے ہیں۔ اگر آپ نے کبھی شیعہ سنی اتحاد دیکھنا ہو نا تو دفتروں میں جا کے دیکھو، جنہوں نے کھانا ہوتا ہے سارے متحد ہوتے ہیں، جنہوں نے لوٹنا ہوتا ہے عوام کو متحد ہو کے لوٹتے ہیں، کیونکہ اتحاد کے بغیر یہ مقصد حاصل نہیں کر سکتے۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ کاش کہ جو دنیا میں اس کام کے لیے، دنیا کھانے کے لیے اتحاد کر لیتے ہیں، کاش اللہ کے کہنے پر بھی اتحاد کر لیا ہوتا۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ لیکن لڑائی کے بہانے ہزار، دفتر میں نہیں لڑیں گے، مسجد میں کہیں گے دوسرا گندا ہے۔ تو اس جاسوس نے جاسوسی شروع کی، 1 مہینہ گزرا، جاسوس آیا اس مالک کے پاس، بڑا کنفیوز، بڑا پریشان۔ اس نے پوچھا خیر تو ہے، کیا مسئلہ؟ تو اس نے کہا کہ میں رپورٹ آپ کو پیش کرتا ہوں۔ پہلے تو آپ کو بتاؤں کہ جو مجھے بات پتہ چلی ہے، یہ جو 4 ہیں یہ الگ الگ مسالک سے تعلق رکھتے ہیں۔ ایک جو ہے وہ دیوبندی ہے، ایک بریلوی ہے، ایک اہل حدیث ہے، ایک شیعہ ہے۔ اس نے کہا اچھا 4 مختلف ہیں۔ اس نے کہا جی یہ 4 الگ الگ مسلک سے تعلق رکھتے ہیں۔ اس نے کہا اچھا اگلی بات، کہتا ہے اگلی بات یہ ہے کہ نام تو مسلک تو ان کے مختلف ہیں، لیکن ہیں 4 ہی بے ایمان، ہیں 4 ہی کیا ہے؟ یہ 4 چوری کرتے ہیں آپ کی کمپنی میں، کمیشنیں کھاتے ہیں، مال باروں بار بیچ دیتے ہیں۔ یہ بھی میں نے سارا ثبوت کے ساتھ جمع کر لیا۔ اس نے کہا اچھا چوری کرتے؟ جی چوری کرتے، میرے پاس ثبوت ہے سارے، یہ میں نے لکھے ہوئے، ویڈیوز بنائی ہوئی۔ تو اس نے کہا اور؟ کہتا ہے اگلی بات جو آپ کو بتانے لگا ہوں نا وہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی۔ ظاہراً کوئی غیر مسلم جاسوس ہو گیا، کنفیوز ہو گیا، ورنہ مسلمان ہوتا تو اس کو بڑی اچھی طرح پتہ ہوتا، غیر مسلم تھا۔ اس نے کہا کہ جو تیسری بات آپ کو بتانے لگا ہوں نا وہ میں نے دیکھی ہے، کئی بار ہوتے دیکھی ہے، لیکن مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ ایسا کیوں ہے۔ اس نے کہا وہ کیا بات ہے؟ کہتا ہے کہ جب انہوں نے 2 نمبری کرنی ہوتی ہے نا تو یہ 4 اکٹھے ہو کے کرتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ ان کا اتحاد ہے، لیکن مجھے اتفاق ہوا ہر ایک کو جب میں فالو کر رہا تھا تو ان سب کی مسجدوں میں بھی جانے کا احساس ہوا، وہاں پہ مجھے ایک عجیب بات دیکھنے کو ملی اور وہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی۔ اس نے کہا وہ کیا بات ہے؟ کہتے ہیں بے ایمانیوں میں اکٹھے ہوتے ہیں، لیکن اپنی مسجد میں جا کے ہر کوئی کہتا ہے باقی تینوں جہنمی ہیں، میں جانتی ہوں، باقی تینوں جہنمی ہیں میں جانتی ہوں، جبکہ پریکٹیکل ان کے کاموں میں مجھے کوئی فرق دکھائی نہیں دیتا۔
لیکن اب مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ کس بیس پر یہ ہر کوئی کہہ رہا ہے میں جانتی ہوں باقی جاننی ہے. یہ وہی بات ہے جو میں نے آپ کو آیات قرآن سے بتائی ہے کہ نام رکھنا امپورٹنٹ نہیں ہے. اب سنیں, حق ہے, کنفیوژن نہ ہو آپ کو, یہ بات حق ہے کہ ہم سمجھے کہ جو علی کا شیعہ ہے وہ جنت میں جائے گا, یہ بات حق ہے, لیکن یہ اس سے مراد شیعہ نام ہونا نہیں ہے, پیدائشی شیعہ ہونا نہیں ہے. شیعہ کا معنی جا کر دیکھو لغت میں, علی کے پیچھے پیچھے چلنے والے کو شیعہ کہتے ہیں. تو جس کو پتا ہو کہ علی کے پیچھے چلنے والا شیعہ ہے, وہ جب تک پیچھے چلے گا نہیں پھر جنت کے خواب بھی رات کو بیٹھ کر نہیں دیکھے گا. یا